الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کے دوسرے باب صیغوں کے بیان کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم فعل ماضی معروف پڑھیں گے. دیکھیں مقدمہ ہمارا مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد آگے صیغوں کا یہ بیان شروع ہو رہا ہے، اور صیغوں میں سے جو پہلے صیغے ہیں وہ فعل ماضی معروف کے صیغے ہوتے ہیں، اس لیے اسی سے اس سبق کا آغاز کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صیغے پڑھ دیتا ہوں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اعراب میں نے یہاں پہ نہیں لگائے، اس کی ایک وجہ ہے وہ جو کہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ عین میں تینوں حرکات ہیں، یعنی یہ جو اس کا عین کلمہ ہے، فعلا میں یہ عین ہے، فعلا میں یہ عین ہے، فعلو میں یہ عین ہے. یہ جو عین کلمہ ہے اس پر تینوں حرکتیں پڑھی گئی ہیں. اس پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس کو آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو پہلے 3 باب ہیں، ضربہ ہے اس میں ماضی میں عین کلمے پہ فتح ہوتا ہے، نصرہ میں ماضی میں عین کلمے پہ فتح ہوتا ہے، فتح میں ماضی کے عین کلمے میں فتح ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر آپ کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب وہ کسرہ کے متعلق بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سامیہ اس میں عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہوتا ہے. اسی طرح حاسبہ ہے، اس میں بھی عین کلمہ کے اوپر کسرہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کسرہ پڑھیں گے تو پھر کس طرح پڑھا جائے گا؟ فاعلہ، فاعلہ، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. کسرہ کے ساتھ آپ ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ثلاثی مجرد میں جو 6واں باب ہے، باب کاروما، اس میں ماضی کے عین کلمہ کے اوپر ضمہ آتا ہے. تو اگر آپ اس کے اوپر ضمہ پڑھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے فاعل، فاعلا، فاعلو، فاعلت، فاعلتا، فاعلنا، فاعلتا، فاعلتما، فاعلتم، فاعلتی، فاعلتن، فاعلتو، فاعلنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ عین کلمہ کے اوپر آپ تینوں طرح کے اعراب پڑھ سکتے ہیں. آگے حضرت نے پھر ان صیغوں کی وضاحت کی ہے. حضرت نے فرمایا کہ پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے، جو پہلے 3 صیغے ہیں اس میں فعلا یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، فعلا یہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے ہے، فعلو یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں پہلا واحد، دوسرا تثنیہ اور تیسرا جمع. ان کے بعد اسی ترتیب سے 3 صیغے مؤنث غائب کے لیے ہیں. جو اس کے بعد آگے 3 صیغے ہیں وہ پھر مؤنث غائب کے لیے. وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے پہلا یہ ہے فعلت، دوسرا فعلتا، تیسرا فعلنا. اس میں بھی یہی ترتیب ہوگی. فعلت یہ واحد مؤنث غائب، فعلتا تثنیہ مؤنث غائب، اور فعلنا جمع مؤنث غائب. یہی حضرت نے فرمایا. اس کے بعد اسی ترتیب سے 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں. پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں. اب 3 صیغے مذکر حاضر کے کون سے ہیں؟ یہ والے فعلتا، فعلتما، فعلتم. اس میں مذکر حاضر اس طریقے سے ہوگا، فعلتا یہ واحد مذکر حاضر، فعلتما یہ تثنیہ مذکر حاضر، اور فعلتم یہ جمع مذکر حاضر ہوگا. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ پھر 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. اب تثنیہ کون سا اس کا مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے؟ وہ یہ والا تثنیہ ہے. فعلتما کے متعلق حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ والا جو وزن ہے یا یہ والا جو صیغہ ہے یہ تثنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اگر آپ اس کو ایک ہی صیغے کو 2 مرتبہ شمار کریں، مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی، تو پھر یہ کل 13 صیغے بنیں گے. اور اگر آپ اس کو الگ الگ استعمال کریں، الگ الگ اس کا خیال اور لحاظ کریں، تو پھر یہ 14 صیغے بن جائیں گے. یہ فرمایا لیکن اس کا تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتا ہے. پھر 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. 2 صیغے کون سے؟ یہ فعلتی اور فعلتن. اب یہ 2 صیغوں کے متعلق آپ تفصیل سمجھ لیں کہ یہ جو فعلتی ہے یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے، اور فعلتن یہ جمع مؤنث حاضر کے لیے آتا ہے. رہی بات تثنیہ مؤنث حاضر کی، تو وہ حضرت نے بتا دیا تھا کہ وہ فعلتما ہے جو کہ تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی اور تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہ فرمایا پھر 2 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں. اول واحد، دوم جمع. یہ جو فعلتی ہے یہ واحد کا صیغہ ہے، اور فعلتن یہ جمع کا صیغہ ہے. پھر 2 صیغے متکلم کے ہیں، وہ یہ ہیں فعلتو اور فعلنا. یہ 2 صیغے جو متکلم کے ہیں ان میں سے جو پہلا صیغہ ہے فعلتو، یہ واحد مذکر متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد مؤنث متکلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور جو فعلنا ہے یہ تثنیہ مذکر متکلم کے لیے، تثنیہ مؤنث متکلم کے لیے، جمع مذکر متکلم کے لیے، جمع مؤنث متکلم کے لیے، ان سب کے لیے ہی یہی والا صیغہ استعمال ہوتا ہے فعلنا.
تو خلاصہ سارے سبق کا یہ ہے، آج کے سبق میں ہم نے ماضی کے 14 سیغے پڑھ لیے ہیں، جن میں ہم نے پہلے مذکر غائب کے 3 سیغے پڑھے، پھر مؤنث غائب کے 3 سیغے پڑھے، پھر مذکر حاضر کے 3 سیغے پڑھے، پھر مؤنث حاضر کے 2 سیغے پڑھے، اس کے بعد آخر میں ہم نے متکلم کے 2 سیغوں کو پڑھا ہے۔